میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور یہ اپنے سلسلے قادریہ کے بہت جلیل القدر ولی ہیں، بڑے عظیم، جن کو سید الطائفہ کہا گیا، بلکہ سرکار غوث العظم دستگیر ہمارے آقا جب ان کا نام لیتے تو ادب کے ساتھ آپ اپنی گردن کو خم کر دیا کرتے تھے۔ اتنے عظیم بزرگ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جس پر سلسلے قادریہ ناز کرتا ہے، ان کا دور ہے۔ ایک مؤذن تھا، اس کی آواز بڑی سریلی تھی، وہ مینار پہ چڑھ کے اذان پڑھ رہا تھا۔ جب مینار پہ چڑھ کے وہ اذان پڑھ رہا تھا، آواز پھیل رہی تھی، ایک مجذوب اللہ والا وہاں سے گزرا، اس دیوانے نے زمین پہ پیر مارا اور کہا، یہ جسے پکار رہا ہے وہ خدا تو میرے قدموں کے نیچے ہے۔ بس یہ بات کہی دیوانے نے اور زمین پہ پیر مارا اور غصے سے آگے بڑھ گیا۔ بات حلق سے نکلی، خلق میں پہنچی، اس لیے کہ بات ہوتی ہے، جب بات کہی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے درمیان تو عام ہوتی ہے، جب تک بات اپنے سینے میں ہے ہمارا اس پر مکمل کنٹرول ہے، جب وہ الفاظ کا روپ دھار کر کے باہر نکلتی ہے پھر انسان کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑے ہوشیار اور دانا لوگوں کی علامت مولائے کائنات نے یہ بتائی ہے کہ جو بولتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں، اور نادان لوگ وہ ہیں جو بول کر کے سوچتے ہیں۔ ان لوگوں میں بنو، سوچ کر بولو، ان لوگوں میں نہ بنو، بول کر سوچو، اور اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ تصور کرو کہ آپ کے یہ جملے تیر کی طرح ہیں، تیر کے لگے ہوئے زخم جو ہے وہ مرہم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، لیکن الفاظ کے زخم کبھی شفا یاب نہیں ہوتے، بلکہ ہر لمحہ انسان کو بے چین کرتے ہیں۔ اور اللہ نے حکم دیا، وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، جب تم گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو، اگر کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے تو کسی کی جھولی میں کچھ میٹھے بول ہی ڈال دیا کرو، اس لیے کہ میرے حضور کے پاس جان کے دشمن بھی آتے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کرتے کہ یوں لگتا کہ لبہائے اقدس سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، جیسے جنت کے درخت سے پھولوں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ وہ میرا آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ کہنے والے نے کہہ تو دیا کہ جس کو یہ پکار رہا ہے وہ خدا میرے پیروں کے نیچے ہے۔ سننے والے بھی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، آدھی ادھوری سن کر اڑا دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا، اس لیے کہ کہنے والا سوچ کر کہے اور سننے والا سن کر سوچے۔ بہت اہم جواہر پارے پیش کر رہا ہوں سنجیدگی کے ساتھ۔ کہنے والے کے لیے یہ حکم ہے سوچ کر بولے، پہلے سوچے پھر بولے، اور سننے والے کے لیے پہلے سنے پھر سوچے۔ کہنے والا سوچے بغیر بولنے لگا اور سننے والا بغیر سنے سوچنے لگا۔ ابھی بات پوری بھی نہیں سنتا کہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، پوری سن تو صحیح۔ ہندوستان کا ایک لیڈر جو جہنم رسید ہو گیا، وہ اپنے جلسوں میں قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے ہنستا اور ہنساتا تھا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ مسلمان بیوقوف نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جہنم رسید ہو گیا، جلا دیا گیا، لیکن اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ وہ قرآن کی پوری آیت نہیں پڑھتا۔ یہ حال ہوتا ہے لوگوں کا۔ سوچو، سننے کے بعد سوچو، آدھی ادھوری بات سننے کے بعد نہ سوچا کرو، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی گفتگو میں اسی کے اعتراض کا جواب موجود ہوتا ہے، اس کی اپنی غلطیوں کا ازالہ موجود ہوتا ہے۔ بہرحال لوگوں نے سنا، اڑا دی، پورے بغداد میں ہنگامہ۔
ایک دیوانے نے کہا اذان سن کر یہ جس کو پکار رہا ہے وہ خدا تو میرے پیر کے نیچے ہے۔ ہاہاکار مچ گیا، بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ۔ علماء سے فضلاء سے استفتاء کیا گیا کیا حکم ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے کلمہ کفریہ بکا ہے سو یہ مرتد ہو گیا، اس لیے اس کی سزا یہ ہے اسے قتل کر دیا جائے، ڈھونڈو اس کو، پکڑو اس کو۔ ظاہر سی بات ہے اسلامی حکومت تھی، مفتیان کرام کا فتویٰ تھا اور غریب کو پکڑ لیا گیا تھا، لیکن ان علماء میں ایک ایسا عالم بھی تھا کہ جس کی نظر کتاب کے ساتھ دل پر بھی تھی۔ یہ بہت خاص بات ہے، کتابوں پر نظر تو سب کی ہوتی ہے، علماء ربانیین وہ ہے جو کتاب کے حروف کے ساتھ دل کے تاروں پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور انہی کو علماء ربانیین ہونے کا شرف حاصل۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے ایک نصیحت ہے تیرے لیے، کبھی کسی سے مناظرہ مت کرنا۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، جو کوئی نہیں کہہ پاتا وہ بیٹا کہہ دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا کالی داڑھی سے سفید داڑھی ہو گئی مناظرے کرتے کرتے، اور آپ مجھ سے کہتے مناظرہ نہیں کرنا۔ فرمایا بیٹے ہم مناظرہ کرتے ہیں گرتوں کو سنبھالنے کے لیے، تم مناظرہ کرتے ہو نیچا دکھانے کے لیے۔ مقصد نیچا دکھانا نہیں، مقصد مناظرے سے لوگوں کو سنبھال لینا۔ جب لوگوں کو سنبھالنے کے لیے مناظرے کیے جاتے تھے تو معتزلی سنی ہوا کرتے تھے، مامونی خلق قرآن کے فتنے سے توبہ کیا کرتے تھے، اور جب سے مناظروں کا مقصد علمی عبقریت دکھانا ہو گئی اللہ ماشاءاللہ، تب سے مناظروں کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اللہ ہمارے حال پر ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تو کتاب کے حروف پر نظر کے ساتھ دل پر نظر ضروری، اور یہ منصب کب ملتا ہے؟ یہ مولانا روم سے پوچھو۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بنتا جب تک کوئی شمس تبریز کی طرح اسے آقا نہ مل جائے، جب تک شمس تبریز کی غلامی نہ ہو، کوئی وقت کا شمس تبریز ہاتھ نہ آئے، اس وقت تک مولوی مولائیت کے درجے پہ نہیں پہنچتا۔ تو وہ بیچارے جن لوگوں نے قتل کے فتوے دیے تھے عجلت میں، شاید ان کے نزدیک انہیں ان لوگوں کو کوئی جنید بغدادی کی طرح، جیسے جنید بغدادی کو زندہ دل پیر ملا تھا، اسی طرح شاید ان لوگوں کو ایسا کوئی شیخ نہ مل سکا ہوگا۔ انہوں نے عجلت کی، چونکہ حضرت جنید بغدادی بھی بہت بڑے علم والے تھے، تو لوگوں نے کہا سید الطائفہ سے تو پوچھو کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کے پاس مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو جہاں اس دیوانے نے پیر مارا تھا۔ دیکھیے یوں نہیں کہ سوال آیا لکھ دیا، فرمایا سوال رکھو، پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے کہاں پیر مارا تھا، اس کے پیر مارنے کا مقام کہاں تھا۔ لے گئے لوگ، آپ نے فرمایا اس کو کھودو۔ جب کھودا تو وہاں پیسے اور جواہرات نکلے۔ آپ نے فرمایا مؤذن کو بلاؤ۔ مؤذن بلایا گیا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں، جب تو اذان دے رہا تھا تو تیری نیت کیا تھی، تیرا مقصد کیا تھا، کس مقصد سے تو اذان پڑھ رہا تھا؟ جب مؤذن کو اللہ کی قسم دی گئی تو اتنا تو اس میں ضمیر زندہ تھا کہ اس نے حق کو اگل دیا اور کہا کہ میری آواز بڑی سریلی ہے، مینار پہ چڑھ کر اذان دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب میری اذان بغداد کے تاجدار اور مالدار سنیں گے تو میری جھولی کو جواہرات سے بھر دیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ میری جھولی جواہرات سے بھر دی جائے گی،
جنید بغدادی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، فرمایا کون کہتا ہے وہ دیوانہ مرتد ہے، وہ دیوانہ پکا توحید کا پابند ہے، اس نے جو بات کہی ہے غلط نہیں کہی ہے، یہ اذان میں اللہ کو نہیں، یہ اذان میں جواہرات کو پکار رہا تھا، اور جس جواہرات کو یہ پکار رہا تھا وہ تو یقیناً اس دیوانے کے قدموں میں تھے، اس نے غلط کیا کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے۔ او ظاہر بینو، تمہارے الفاظ ظاہر تک ٹک گئے اور وہ مقصد تک پہنچ گیا۔ مقصد فوت ہو رہا ہے، مقصد کی طرف آؤ۔ جب مقصد سے نظر ہٹے گی تو ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا بھی مقصد متعین کیا ہے کہ ہر مومن کا دل خشیت ربانی کا گنجینہ بن جائے۔ جب ہمارے دل اللہ کی خشیت کا کہ وہ دیکھ رہا سید امین آپ کا ادنا غلام